دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ ہماری نوکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور تم ایسے ہی ہو جیسے کشتی اس کے اوپر جاتی ہے، پوری اس کی لہریں اوپر نیچے فن کرتی ہوئی گزرتے جاؤ. لیکن جس وقت کشتی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایک سوراخ آ جائے اور وہ پانی اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا. یہ دنیا جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمیں بھی لے ڈوبتی ہے. ہمیں یہ دنیا شیطان اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت، یہ دنیا ایسے، یہ دنیا ایسے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ سارا کھیل ہی پیسے کا ہے، سارا کھیل ہی تماشا اس کا ہے، اسی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارنی حق حقا ورزقنا اتباعہ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس بتا دے، ہمیں دکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ حق کیا ہے، ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھی کنارہ کر دیں. آمین ثم آمین. اب آئیے آگے کرتے ہیں آیت نمبر 50. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے اور تفسیر کرنے کے لیے یہ مشکل ترین آیا ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ لوگوں نے ایک اپنا عقیدہ بنایا ہوتا ہے، خود سے بنایا ہوتا ہے. ان کو اگر ایسی بات کہو نا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو وہ بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ جیسے پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب کہا نا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جتنے معجزے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے، ان کے اپنی ذات کے معجزے تو نہیں تھے نا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بات وہاں سے کی کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو ان کا مقصد بتانے کے لیے، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی جو آتی ہے اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دے اور لوگوں کو خوشخبریاں دے، لوگوں کو ڈرائیں. یہاں پہ پہلا مقصد بتا دیا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو مشرکین مکہ جو تھے وہاں پہ، کیونکہ ان سے پہلے تو حضرت عیسیٰ ہی تھے نا نبی جو تھے، تو حضرت عیسیٰ کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو ان کی وصال کے بعد جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا آسمانی دنیا پہ، اس کے بعد سے 500 سال یا 600 سال مشکل سے وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تھی. تو اس میں جو لوگوں میں بدعت آ گئی تھی، تو میں سوچتی ہوں ہم تو کتنے سال ہو گئے. تو اس وقت لوگوں کا جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں تھا، بعد میں عقیدہ جو انہوں نے بنا لیا تھا، کیونکہ ان کے پاس معجزات ایسے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، وہ جو اندھا ہوتا تھا، پیدائشی اندھا ہوتا تھا، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. اس کے بعد ان کے پاس جو معجزے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جیسے، تو لوگوں کو عادت تھی کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار وہ تنگ کرتے تھے کہ جو معجزے وہ خود دکھا رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بدر کے مقام پہ بھی پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اگلے دن یہاں اس جو مشرکین مکہ میں سے آئے تھے جنگ کے لیے، ان کی لاشیں ادھر ادھر ہوں گی، یہ یہاں مریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائشی معجزے کرتے تھے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہم نے پہلے بھی آیات پڑھی تھی. اب یہاں پہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ایسے ان کے پاس معجزات تھے، اور اسی طرح سے یہ ان سے بھی درخواست وہ بار بار کہتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ آپ بھی ہمیں وہ معجزے دکھائیے. تو اس آیا کا میں پہلے آپ کو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سنائی ہوئی ہے، لیکن میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کیونکہ یہی آیا کا جواب بیسیکلی اس آیات میں آپ کو آسانی سے بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں کہتے ہیں کہ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں. مطلب کیا کہ اگر آپ چشمہ جاری کر دیں گے، اگر ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. ایسے ہم نے ایمان نہیں لانا. آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں،
یا آپ کے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، کیونکہ اگر باغ ہو تو پھر اس کے اندر کوئی چشمہ بھی جاری کر دیں ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے کہ جی نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے باغات بھی ان کو دیے ہوئے، یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پراپر چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، مینز کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ انذار کرتے تھے نا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر کہتے تھے ٹھیک ہے اگر تم نبی ہو تو پھر ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے سروں پہ گرائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھئی آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یا آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہم بھی تو دیکھیں، آپ کہتے کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ آیا بیان کی تھی، انہوں نے یہ احکامات دیے تھے، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یا پھر آپ کا کوئی سونے کا ہی گھر ہو، آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ میں سردار تھے بڑے بڑے، طائف میں تو اتنے بڑے بڑے محل تھے اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے، تو کہتے تھے کہ یا پھر آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، فرشتے آسمان سے آتے تھے نا، یا آپ ادھر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں اور ہم آپ کو آسمان پر چڑھتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب کی تختیاں ملی تھی نا، وہ ایک ہی ٹائم پہ لائے تھے، تو کہا کہ پھر ایک ہی دفعہ میں وہ کتاب لے کے آئیں، یہ کہ آپ تھوڑے دن کے بعد آپ کہتے ہیں یا ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ آیا آگے، یہ آیا نازل ہوگی، ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں، میں صرف ایک بشر ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اسی آیا کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اسی کا جواب اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے تھے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول، میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں، وَلَا عَالَمُ، اور نہیں میں جانتا الغیب، اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں، ان کو بتا دو۔ یہ پوچھتے تھے، اچھا اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا، یہ کیونکہ تجارت کرنے جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، تو آ کے ان کو کہتے تھے اچھا آپ تو غائب جانتے ہیں، آپ ہمیں ذرا دیکھ کے بتائیں، ہمارا ذرا قسمت کا حال ذرا دیکھ کے بتائیے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کتنا پیسہ بنائیں گے کتنا نہیں بنائیں گے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہمیں جو شام میں ہے وہ اس منڈی میں بھاؤ آج کل کیا ہے، تاکہ ہم ویسی چیزیں یہاں پہ بیچنے کے لیے لے کے جائیں تاکہ ہمیں پروفٹ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی جب چیزیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ پہاڑ جو ہے اس کو بھی آپ سونے کا، چلے اسی کو سونے کا بنا دیں، ہمیں نظر تو آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر 1 کس کی بات کی تھی؟ خزانے نہیں ہے، خزانہ صرف مال ہی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ ہر طرح کی اس دنیا اور آخرت میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں وہ سب خزانے ہی تو ہے نا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ اولاد کا خزانہ لوگ مانگنے جاتے ہیں نا کہ اللہ دیتا تو خیر سوری نام ہے وہ پیرا دیتا کی بات کر رہی ہوں کہ پیرا دیتا اور اس کا دیتا اس نے دیتا، تو وہ ایسے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے خزانے جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ غور سے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کا علم نہیں دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، لیکن صرف وہی علم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے، اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا تھا اس وقت دیا۔ لیکن فرمائشی پروگرام کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ، دیکھیں اگر فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں، پہلا کیا خزانہ اور دوسرا غائب کی بات آ گئی نا، تو دونوں کی نفی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروا دی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تو خزانے ہیں میرے پاس، کہ آج میں نہ تمہیں جانتا ہوں ایسے۔ دیکھیں خزانے کسی کے پاس ہوں گے تو کیا فائدہ اگر اس کو غائب کا علم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس دنیا جہان کے بھی خزانے ہیں، میرے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے،
اب مجھے غائبی کا علم نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نیبر میں جو بندہ ہے وہ بیمار ہے, یہ بھی تو خزانہ ہے نا, جب اس کو صحت دینی ہے تو خزانے سے ہی دوں گی نا, ہر طرح کا خزانہ ہے, تو میں اس کو صحت کیسے دوں گی اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ دوسرے محلے میں بندہ بھوکا سویا ہوا ہے, اگر مجھے غائب کا علم نہیں ہے کہ پاکستان میں فلاں بندے کی یہ ضرورت ہے, انڈیا میں فلاں بندے کو یہ ہے, کشمیر میں فلاں بندے کو یہ ہے, مجھے تو غائب کا علم نہیں ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا کس کو کیا ہے, تو میں خزانوں کو کیا کروں گی, رائٹ. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا جو ہر جگہ پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے جو کالی رات کو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی کیا چاہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے, اس کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں, تو انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کروائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب جانتا ہوں, ولا اقول, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں لکم تم سے انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں تو فرشتہ نہیں ہوں, میں نے کبھی تمہیں کہا ہی نہیں کہ میں اوپر آسمان پہ چڑھ جاؤں جو انہوں نے کہا تھا. اور پھر ان نہیں اتبعو, میں پیروی کرتا نہیں, میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا الیہ, کہ مگر میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے ہل یستوی الاعمی, کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. اب یہاں پہ اندھا کس کو کہا گیا ہے, کہ کافر کو, جو کفر کرتا ہے نا اس کو اندھا کہا گیا, بصیر دیکھنے والا مینز مومن, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون, کہ تم کیوں تفکر نہیں کرتے ہو, تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو, تمہیں کیا چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. اب اس کی آیا جو ہم بھی پڑھی ہے نا, اس کا ایک جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے, بڑی خوبصورت تفسیر اس کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ نہیں فَلَا تَعْلَمُ, بس نہیں جانتا, نفس, کوئی نفس, نکرہ استعمال کیا ہوا ہے کہ کوئی انسان کوئی نفس یہ نہیں جانتا, ما اخفی لہم من قرۃ اعین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے جنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. آپ کو یاد ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا, جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے خامند کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے, تاکہ ہم لوگوں کو خیر کی خبریں آئیں, بچوں کی طرح سے ہمیں خامند کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں. بڑی خوبصورت دعا ہے, آپ لوگوں کو یقیناً یہ آتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے کیا چیزوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے, جزاء بما کانوا یعملون, کہ وہ بدلہ ہے ان ساری چیزوں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے. سبحان اللہ, کہ دنیا میں جو وہ عمل کر کے آئے تھے نا, اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رکھیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ بھلا کیا بھلا جو انسان مومن ہے اور جو کافر ہے وہ کبھی برابر ہو سکتا ہے. فاسق جو ہے اور جو مومن ہے, فاسق کون ہے آپ کو پتہ ہے, جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں, جو بے حیائی کھلے عام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں, پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی پوری دنیا مالک تو وہ ہے نا, اور جس کی مالک کو یہ لگتا ہے کہ اس کی کائنات اس کی دنیا کو پلیوٹ کرتے ہیں, وہ کیا یوں ہی چھوڑ دے گا, کیا یوں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے, وہ مجھے چھوڑ دیں گے, اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسی فاسق والی چیز کرتے ہیں, اللہ نہ کرے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنن کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کی، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو ان کے لیے جنت ہے ماوا. جنت جو ہے نا بہت خوبصورت جنت ہے، جو جنت الفردوس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو وہاں پہ ہم محل ملیں گے، وہاں پہ ان کے گھر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، رحمت، فضل ہوگا وہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں کو دیدار ہوگا ادھر. وہ کیا وقت ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نزولن، کہ وہاں پہ مہمانی ہوگی. اس ہماری مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کروائیں گے بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے نا دنیا میں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ ان کی مہمانی ہوگی. دیکھیے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیل تماشا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ جس بھی ایج میں، 25 کے ہیں، 50 کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، آپ ذرا سوچ کے دیکھیے بچپن سے اب تک کا وقت آپ کو یوں لگے گا کہ ایک ریل سی چلی ہے، ود ان منٹ اور سو وہ ریل ختم ہو گئی. کہ میں ایک بچی تھی، پھر میں اسکول جاتی تھی، پھر میں کالج جاتی تھی، پھر میری شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، اتنی جلدی ان کی شادیاں، ایک ریل کی طرح زندگی چلتی ہے. اس زندگی میں تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، وہ رب جو رحمان ہے، رحیم ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، کہ ہم صبح کی، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ سب سے پہلا عمل وہی ہوتا ہے نا کہ ہم صبح کی نماز اگر فجر کی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں نہیں توڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں. ہم سارا دن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے جاتے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جو میں فیصلہ کر رہی ہوں یہ میرے رب بھی اس میں راضی ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہتے سورج کو کہ آج ان کے گھر میں روشنی نہ لے کے جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو نہیں کہتے کہ آج آکسیجن نہ دینا اس بندے کو، اس نے میرا حکم نہیں مانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ پلٹ آئے آخری وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے گا. اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا کوئی حکم نہ مانے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب سوچیے آپ نے کسی کو جاب پہ رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا، ملک تو سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، مالک تو وہی ہے. اب اس کو چھوٹے اینگل سے دیکھیے کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہے، آپ نے اس میں امپلائیز رکھے ہوئے، آپ کا امپلائی کو آپ نے یہ دیا، آپ نے اس کو دیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ہاتھ میں مینول دے دیا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تھا یہ رولز ہیں، اس میں آپ نے اس کو بتا دیا تھوڑا سا، پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ہمیں وعدہ لس لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا نا، ہماری روحوں کو تو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. پھر مینول ہر قوم کے لیے جب سے دنیا بنی ہے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں تاکہ آپ خود سے اس کو دیکھ سکے کہ یہ نمبر کی حدیث میں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جب ہم آگے پہنچاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آج وہ اتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، ہدایت کی دعوت مینز کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں اکثر عادت ہوتی ہے نا، ہمارے فرینڈس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے یا سستی کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تم نماز نہیں پڑھتی ہو، پڑھو، نماز تو پڑھنی چاہیے کم از کم. ایسی چیز ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں تو یہ دعویٰ ہو جاتا ہے نا، مطلب ہم نیکی کی تلقین کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے،
ہم یہاں پہ ایون دو یہاں پہ بھی جیسے ہم کسی کی خبر لینے جاتے ہیں تو ہم اپنی دوست کو کہتے ہیں کہ تم چلو تم بھی آج میں جا رہی ہوں وہاں پہ، تو آپ اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. دیکھیں جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اگر آپ صبح کے ٹائم جاتے ہیں تو رات تک وہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم شام کے وقت جاتے ہیں تو صبح تک وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو جیسے قرآن پڑھانا، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا، آپ اس کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. آپ سوچیں کہ جو پڑھ رہا ہوگا وہ تو سارا دن یاد بھی تو کرتا ہے نا، پھر بار بار ریپیٹ کرتا ہے، کتنی نیکیاں رائٹ اس کو جو مل رہی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا. الحمدللہ. اب دیکھیں آپ نے تو صرف کہہ دیا، it's just کہنے کی بات ہے رائٹ. آپ کو کوئی حدیث ملی تھی، آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی فرینڈ کے طرف بھیج دیا، اس نے آگے بھیج دیا، جس نے بھی عمل کیا. اب دیکھیں صرف ایک نماز کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اب اس کے معاف ہوئے تو ہمارے بھی تو معاف ہوں گے نا. اور ملٹی پلائی دیکھیں کہ ہم تو اپنی بھی تو پڑھے ہیں نا، کس طرح سے ملٹی پلائی ہوں گے اگر آپ جتنے لوگوں کو کہتے ہیں. اگر وہ وضو کرتی ہیں تو ہاتھ سے جب وہ دھوتی ہیں تو ان کے ہاتھ کے گناہ جھٹ جاتے ہیں. آنکھ جیسے فیس دھوتے ہیں تو ہمارے منہ کے گناہ، ہم کلی کرتے ہیں تو ہماری زبان تو اللہ ہی معاف کرے تو معاف کرے، وہ بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب اس کے جھڑتے ہیں تو ہمارے بھی تو ساتھ جھڑتے ہوں گے نا. تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو عمل کرتا ہے جو اس کو اجر ملتا ہے نا، اس کے برابر اس کی تلقین کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور جو عمل کر رہا ہے نا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ اس کو اس کا پورا ثواب ملتا ہے. بالکل ایسی آپ دیکھیے کہ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایسی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اصالِ ثواب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پڑھا ہم ان کو بخش دیا. بعض دفعہ دل میں آتا ہے کہ ہم نے تو اتنا پورا پڑھا تھا ان کو بخش دیا تو کیا پھر ہمارے لیے نہیں ہوگا، مطلب ہم تو خالی ہو گئے جیسے اس کو دے دیا. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم نے وہ کسی کو دے دیا تو اب ہمارے پاس تو وہ پیسے نہیں رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کو بخشتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کو ثواب ملے گا لیکن اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن اس کے ساتھ ڈرنے والی بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی. اب گمراہی کیا ہو گیا؟ فار ایگزامپل کوئی بدعت سٹارٹ کر دی دین میں، کوئی نئی چیز اس نے بنا دی، خود ہی سے بنا دی. اب وہ جب بھی اس نے کچھ کام کیا تو دیکھنے والے نے اس کے پیچھے پھر وہی کام کر لیا. اللہ اکبر. اور دوسرا دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فیشن سٹارٹ کر دیا. اگر آپ کسی پارٹی میں گئے، آپ نے اللہ نہ کرے اگر آپ نے کیپری پہنی ہوئی ہے، اونچی جیسے پہنی ہوئی ہے، بڑے کیوٹ بھی لگ رہے ہو، تیار ہوئے ہو، دوپٹہ بھی ایسے لیا ہوا ہے کہ بڑے سٹائلش سے لگ رہے ہو. آپ کو دیکھ کے کسی کو بچی کو یہ لگے کہ ہاں میں بھی ایسی تیار ہوں، میں بھی ایسے کٹ بناؤں گی. کسی نے سلیو لیس پہنا ہے تو اس کو دیکھ کے کسی کا ہوا کہ او یہ تو اتنی اچھی لگ رہی ہے، چلو میں بھی بنا لیتی ہوں. جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے ان کو جو گناہ ہوگا، ان کو تو ہوگا نا گناہ کیونکہ وہ تو غلط کام کریں، تو جتنے لوگوں کو گناہ ان کا اپنا گناہ ہوگا، آپ جو فالو کریں نا ان کا گناہ بھی ان کے سر کے اوپر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے. دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ میں خود کر رہی ہوں، میں نے کسی کو تو نہیں کہہ رہی کرنے کو، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ دعویٰ جب ہم دیتے ہیں تو اگر آپ کچھ نہیں بولتے، آپ باہر جاتے ہیں، آپ نے بالکل ویسے تیار ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ پارٹیز میں ویسے جاتے ہیں تو آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں
تو آپ خاموش دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ کوئی ایسا فیشن کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے اگینسٹ ہے, تو پھر اس کو جو فالو کرے گا تو آپ کو جتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوگا ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اب ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے, کیونکہ ہم ہر دفعہ ہم پورا دن تو ہم نماز میں الحمد پڑھتے ہیں نا, تو اس کے بارے میں تھا. یہ مسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر ہے 395, اور مشکات المصابیح میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں وہ الحمد نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں, جیسے ہم قیام کرتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے الحمد پڑھنی ہوتی ہے, تو فار ایگزامپل بھول گئے, نہیں پڑھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز ناقص ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے ان کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ دل میں پڑھا کرو, دل میں پڑھا کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ بانٹ دیا ہے. یہاں پہ جو صلات کا لفظ ہے نا, وہ الحمد کے لیے آیا ہے. وہ کیوں, کیسے آیا ہے, میں آگے جو حدیث پڑھوں گی نا تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آدھو آدھ بانٹ دیا ہے. کہ مطلب یہ کہ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں نا تو آدھا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور آدھی جو ہے وہ دعا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اب سوچئے ایک ایک آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب ذرا اپنی نماز دیکھیے, ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے ایک دم سے ختم کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک آیا پہ جواب دے رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اچھے, پھر بندہ جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اگر تم اس کی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے, اور اتنے قریب آ جاتے کہ صبح لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے. سبحان اللہ. حضرت عبادہ بن بشیر اور عمار بن یاسر, ان کی بھی ذرا آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جو تھا نا ذات الرقاع, اس سے واپس آ رہے تھے, تو ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو آج کی رات میں پہرا دے گا؟ تو عبادہ بن بشیر اور عمار بن یاسر نے کہا کہ ہم اس کے آج پہرا دیتے ہیں. تو پھر دونوں نے آپس میں بات کی کہ کون پہلے ٹائم دے گا, کون پچھلے ٹائم دے گا. تو عبادہ بن سامت, انہوں نے کہا کہ اچھا میں پہلے ٹائم پہرا دے دیتا ہوں. عمار نے کہا کہ میں سو جاؤں گا, اتنی دیر میں فریش اٹھوں گا آدھی رات کو, تو پھر میں پہرا دے دوں گا, آپ ریسٹ کر لینا. تو عبادہ بن سامت نے کہا ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی وہ پہرا دینے کے لیے بیٹھے تو اتنی دیر میں ان کا دل ہوا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دوں. تو انہوں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا, اور 2 رکعت نماز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے. اب دشمن پیچھے سے کہیں اس میں تھا کہ میں دیکھیں کہ کب یہ سو جائیں گے تو وہ پیچھے سے حملہ کریں گے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پیچھے سے اس نے تیر مارا جو عبادہ بن سامت کے جسم میں پیوست ہو گیا. اب یہ تلاوت کر رہے تھے اور اتنے مگن تھے کہ انہوں نے وہ تیر کھینچ کے نکالا. ہم تو یہ پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کوئی الف لیلہ کی کہانی ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے ذہن میں آتا ہے. تو انہوں نے اپنا تیر کھینچ کے نکالا اور تلاوت اپنی جاری رکھی.
اچھا اتنی دیر میں اس نے پیچھے سے ایک اور تیر پھینکا جو سیکنڈ تیر بھی ان کو لگا، ایگزیکٹلی وہی کیا کہ تیر نکال کے پھینکا اور تلاوت کرنے لگے۔ تیسرا تیر جب لگا نا تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ان کو یہ لگا کہ شاید میں زندہ نہ رہوں، تو میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، رسول اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی، تو اس لیے مجھے نماز توڑنی پڑی، نفلی نماز تھی حالانکہ۔ تو انہوں نے نماز توڑی اور حضرت یاسر جو تھے ان کو اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو وہ ڈر گئے دیکھ کے، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، تو میں کبھی نماز نہ توڑتا، اور ایون تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ قرآن سے محبت کیا آپ عالم دیکھیں۔ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی، چھوٹے تھے بہت زیادہ، جنگ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے نا تو یہ بھی آ گئے۔ آخر انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تھوڑے بڑے ہو جو گے پھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے بہت ضد کی، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تم ابھی جنگ میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر ضد کی انہوں نے اپنی امی سے، اپنی ماں کو کہا کہ مجھے آپ لے کے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان کی ماں جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو قرآن سے بہت محبت ہے۔ اب دیکھیے اس نے 17 صورتیں ویسے یاد کر لی ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر قرآن نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو اتنا خوش ہوئے ان کی آواز سن کے بھی، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ یہ لکھنا بھی اب جانتے ہیں، انہوں نے وہ بھی عربی لینگویج جو ہے لکھنا بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم میرے لیے عبرانی زبان سیکھو، تاکہ میں یہودیوں پہ اعتبار نہیں کرتا جب وہ پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت وہ تھے کہ جنہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کچھ ہی دنوں میں عبرانی زبان پہ پورا عبور حاصل کر لیا، اور یہ کاتب وحی بھی تھے۔ اچھا حضرت ابی بن قعب، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی بن کعب کو کہ مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سے قرآن سنوں۔ بہت خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے، تو روتے جائے اور قرآن پڑھتے جائیں۔ قرآن پاک کی اتنی فضیلت، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہی بات کہ جس رات کو نازل ہوا، صرف نازل ہوا اس رات کی اتنی فضیلت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 1000 شہر، ہزاروں مہینوں سے بڑی رات ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار، اور پھر آپ دیکھیے وہ فرشتہ جو لے کے نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اتنا پیارا کلام آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ قرآن نازل ہوا ایک دم سے، جب ہم نے انزلہ کا آپ کو بتایا نا میں نے کہ یک بارگی نازل ہونا، تو بیت العزہ میں جب وہ نازل ہوا تو کہاں پہ تھا؟ بیت المعمور میں تھا۔ بیت المعمور میں قرآن پاک آلریڈی پورے کا پورا لکھا ہوا۔ حیرت ہوتی ہے آپ کو اس بات کی کہ قرآن پاک میں کیا تھا؟ پرانے جو قصے تھے وہ ابھی قومیں تو آئی نہیں تھی، ان کے قصے لکھے ہوئے تھے نا اس میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بدر نہیں ہوئی ہے، اس وقت کے واقعہ لکھے ہیں۔ ابھی وہ عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں جھگڑا کری تھی نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے آیات نازل فرما دی۔ وہ نبینا صحابی جو چل کے آئے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی۔ یہ تو واقعات نہیں ہوئے تھے۔ حیرت ہوتی ہے نا جب ہم ڈیپتھ میں سوچتے ہیں چیزوں کو۔ تو قرآن پاک کب لکھا ہوا تھا؟ دیکھیے قلم کو کب کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھے؟ جب یہ دنیا بننے سے، انسانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا گیا تھا کہ لکھ۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سب کی تقدیریں لکھ دے، اور اس کے بعد قلم توڑ دیے گئے، یہ کہ قلم خشک ہو گئے۔ حضرت علی کا قول آتا ہے، اور ہمارے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف دعا کا ہتھیار ہے۔
دعا اسی لیے عبادت ہے، تقدیر کا لکھا ہوا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی دعائیں کر لیں۔ دیکھیے دعا جو ہوتی ہے نا وہ بالکل آپ میڈیسن کی طرح سمجھیں۔ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے کہ میڈیسن کی بات کروں، کوئی ایسی دعائی ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک ہی دفعہ فار ایگزامپل لینی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں سال میں ایک دفعہ لینی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے ہمیں کوئی ایسا انفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 گولیاں ایوری ڈے ایک ایک کھا لو، کوئی ایسی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں صبح بھی کھانی ہے رات کو بھی کھانی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر وہ سرٹن لیول تک ہوتا ہے، صبح شام کی دعائیں۔ کیوں رسول اللہ نے کہا کہ صبح پڑھو پھر رات کو پڑھو؟ صبح جب پڑھو گے تو فجر سے لے کے مغرب تک اللہ کی پروٹیکشن میں ہو، مغرب میں پڑھو گے تو پھر صبح فجر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو باقی کی دعائیں ہیں ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا ہے، لما فی الصدور، جو دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اور پھر قرآن پاک تسکین ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن پاک آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، رات کو پڑھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں، گھر سے نکلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یوں ہی نہیں بھیج دیا، وہ اتنی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ ایک ایک جگہ پر ہماری رہنمائی ہے۔ ایک ایک قرآن پاک کھول کے جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو کیوں رونا آتا ہے، کیوں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھی؟ کیونکہ ایک ایک آیا آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس دنیا میں سکون کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رہنا تو سب نے ہے نا، جو آیا ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی اس نے رہنا ہی رہنا ہے۔ اور بعض لوگ آپ کے سامنے ہیں کیسے رہتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھیے قرآن میں جب یہ میں کانسیپٹ کو وہ کہتے ہیں نا تدبر کرنا، جب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، قرآن پاک اس وقت لکھا ہوا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قوم عاد کا قصہ، کون لوگ فار ایگزامپل بدر میں کون کون سے صحابہ نے جانا ہے، کس نے شہید ہونا ہے، کس جگہ پہ شہید ہونا ہے، کہاں پہ ان کو کیا رتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو تقدیر پہ اور طرح سے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، تقدیر کے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں پھر دعا دے دی کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ وہ لوگ جو بتوں کے آگے بیٹھتے ہیں دعائیں ان کی بھی ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، لفظ پہ نہیں جانا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، جو دھاگے باندھتے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں مانگ رہے ہیں ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، اور ان سب کی کچھ نئی بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تقدیر کو آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو دعا کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ جو ہونا ہے وہ جو وہاں مانگ رہے تھے نا، ان کی بھی اگر وہ نہ بھی مانگتے تب بھی وہ چیز ہو جانی تھی، اور اگر وہ مانگتے رہتے تب بھی اگر نہیں پوری ہونی تھی تو نہیں ہونی تھی۔ یہ ہوتا ہے، یہ جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو تب احساس ہوتا ہے کہ دعا کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مانگو، کیونکہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو یہی امتحان پڑتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کس کے آگے جھکتے ہیں؟ پھر آپ کو اگر کوئی کہتا ہے، دیکھیں غم میں مشکل میں سب سے زیادہ مشکل اس وقت آ جاتی ہے جب کوئی اپنے لو ون کو ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو وہ اس نے فلاں کو ٹھیک کر دیا، تو بغیر سوچے سمجھے کئی دفعہ بندہ وہ حرکت کر جاتا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے بندے کا۔ واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے نا، بیماری بھی تقدیر سے آتی ہے، تکلیفیں بھی تقدیر سے آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مسلمان کو جو اتنا اجر ملتا ہے وہ اس لیے احد میں پڑھا تھا نا، قرآن پاک میں احد کی جنگ میں آیا تھا، جب مسلمان سیڈ تھے، غمگین تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو پچھلے سال تم نے ان کے 70 مار دیے تھے، تو وہ تو اللہ پہ یقین بھی نہیں اس طرح سے کرتے، تو وہ بھی آگے تھے تم سے لڑنے کے لیے، تم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہو،
آج تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا کا ہتھیار دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس پہ مہر لگاتے ہیں کہ میں صرف اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں. دعا اس لیے بھی اتنی بڑی عبادت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. اللہ کرتے ہیں قبول. ہم نے پڑھا نا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں ہم دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی اتنا اجر ملے گا. یہ باقیوں کو تو نہیں ملے گا نا جو اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں, جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, جو دعا پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا اصل, ہمیں دین کی اصل سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے میں آپ سے دعا کہتی ہوں کہ مانگا کرے اللہ سے کہ یا اللہ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ یا اللہ مجھ پہ حق کھول دے. اور جب حق کھلتا ہے نا اتنا سکون, اتنا پیار آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اس اینگل, وہ کہتے ہیں نا جیسے پیاز کو کاٹتے جاؤ چھیلتے جاؤ ایک سے پتر کیا کہتے ہیں اس کو اٹھتے جاتے ہیں, اس طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو عطا کرتے ہیں نا تو یوں انسان کی زندگی میں قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, 60 70 80 کتنے سال جینا ہے, چلے جانا یہاں سے, رائٹ. اس دنیا کا ہر معاملہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی, ہم نے پہلے بھی پڑھا, پچھلی سورہ میں شاید پڑھا تھا یا اس سے پچھلی میں تھا, کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو آل دا ٹائم. تم اتنے قیمتی کہ وہ رب سارا وقت تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے, تمہارے اوپر فرشتے نازل ہوتے جا رہے ہیں, ادھر بھی کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, پورا جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے, کتنے کرم, کتنے رحم, کتنے فضل کیے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے. آمین ثم آمین. بہت پیاری سورہ تھی. قرآن پاک کے بارے میں نے سوچا کہ چھوٹی سورہ ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیں. ونس اگین 12 بج کے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری سورۃ القدر بھی پوری ہوئی, بہت پیاری سورہ تھی. اب انشاءاللہ رمضان میں آپ بہت انجوائے کریں گے اس کو. اچھا جی, ونس اگین میں آپ لوگوں کو یاد کروا دوں کہ کلاس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر ہوگا جس میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو سکھایا جائے گا. 1.5 سال کا کورس ہے اور بہت آرام سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے, گھر بیٹھے ہوئے. آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اتنی آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں کہ آپ لوگ جب یاد کریں گے, اٹکیں گے, بار بار پڑھیں گے. آپ سوچیں کہ بار بار پڑھیں گے, ایک ایک حرف پہ تو کتنی نیکیاں ویسے ہی مل جانی ہیں, اور بار بار پڑھیں گے, اٹکیں گے تو پھر ڈبل نیکیاں 10 کے بجائے 20 مل رہی ہوں گی. تو اس لیے ایسے موقع کو ضائع مت کیجیے گا. ونس اگین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے تھوڑا سا ہدیہ رکھا ہے اس میں, کیونکہ جو ٹیچرز ہیں ان کو اپنا نیٹ کا جو پیکج بائی کرنا ہوتا ہے, میں نے یہ چاہتی کہ وہ اپنے ان پہ اتنا میں بوجھ ڈال دوں. تو آپ میں سے پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو صدقہ جاریہ کے لیے پے کر سکتے ہیں کسی اور اسٹوڈنٹ کی فیس بھی, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فی پے نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. آپ لوگوں کے لیے جو ٹیچرز سلیکٹ ہوئے ہیں واللہ اتنی محنت کے ساتھ, صدف کو میں شاباش دیتی ہوں کہ اس کی پوری ٹیم فاطمہ کے ساتھ اور عائشہ بیگ کے ساتھ مل کے جتنی لوگوں نے محنت کی اور ان کی پوری ٹیم نے محنت کی ہے کہ ایک ایک ٹیچر کا اتنی دفعہ انٹرویو کرنا, ان کے بار بار ان کو سننا کہ مطلب کس لیول پہ کوئی غلطی تو نہیں, کیونکہ وہ ٹیچرز ہیں, انہوں نے آگے سکھانا ہے. تو آپ لوگ ریئلی آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے اور آپ لوگ انجوائے کریں گے کہ آپ کے ٹیچرز کی تجوید الحمدللہ کتنی خوبصورت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ جی اب آپ لوگ جو کلاس روم میں, اچھا جو لنک ہوگا نا اس کو آپ کلک کریں گے, کیونکہ
یہ کہنا میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ میسج آتا ہے کہ اچھا یہ نیچے تو لنک ہے، اب اس کا کرنا کیا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں اس کو کلک کرنا ہے، وہ کلک کا ان کو نہیں، اچھا اس کو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا سازا آپ ہم کلاس میں کیسے جائیں، تو اس کو کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کلاس روم میں چلے جائیں گے. کلاس میں آپ کو وہاں پہ ٹیچرز ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ کو وہاں سے آپ کے سب گروپ میں جو آپ کا ایکچولی گروپ ہوگا وہاں پہ آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. وہاں پہ جو ٹیچرز ہوں گی وہ آپ کی فائنل ٹیچرز ہوں گی جو آپ کو انشاءاللہ تجوید کروائیں گی.